پاکستان افلاس کا شاہکار ہے۔ اس ملک میں افلاس کو عام کرنے میں بے شمار فیکٹرز ہیں، جن میں ایک فیکٹر پاور سیکٹر جسے کہا جاتا ہے۔ پاور سیکٹر کیا ہے؟ برس ہاں برس اس ملک میں بھوکے ننگے عوام کو انتہائی مہنگی بجلی کے جھٹکے دیے گئے، ان کا خون نچوڑا گیا۔ یہ اس پاور سیکٹر نے یہ کیا۔ اس پہ تحقیقاتی کمیشن بنانے کا اعلان ہو چکا ہے، اور میں آج آپ کے سامنے بیٹھ کے یہ بات دعوے سے کر رہا ہوں کہ اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلے گا۔ یہ کمیشن، اس کی رپورٹیں، جو کچھ بھی ہوگا، ان کا مزار بنے گا، اس پہ شمع جلیں گی، اس پہ قوالیاں ہوا کریں گی۔ جن لوگوں کو آج تک 70 سال میں اس بات کی سمجھ نہیں آ سکی، جو صدیوں پہلے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھا گئے ایک بات کہ جب کچھ لوگوں کے پاس ضرورتوں سے بے شمار، بے تحاشا زیادہ مال اکٹھا ہو جائے تو یہ سمجھ لو کہ بے شمار بے تحاشا لوگ بنیادی ضرورتوں سے محروم ہو گئے ہیں۔ اب ایک طرف تو ان کی ہیں دہاڑیاں اربوں کی، کھربوں روپے کی، دوسری طرف جب میں یہ ٹی وی پہ دیکھتا ہوں نا کہ 12,000 روپیہ کیا اوقات ہے، 12,000 روپیہ ملنے پہ وہ عورت صدقے واری جا رہی ہوتی ہے، وہ بڈھا دعائیں دے رہا ہوتا ہے، وہ بھوکا، وہ بے روزگار شکریہ ادا کر رہا ہوتا ہے۔ کس کے؟ پرائم منسٹر کے۔ تو پرائم منسٹر نے جیب سے تو نہیں دیا، مال تو تمہارا ہے، اور وہ تو پاور سیکٹر والے کھا گئے، وہ تو ٹیٹیوں والے کھا گئے، وہ تو کمیشنوں والے کھا گئے، وہ تو کک بیکوں والے کھا گئے۔ وہ تم 12,000 روپے پہ بھی شکریہ ادا کر رہے ہو، اور وہ بھی کس کا؟ جس کے وہ پیسے نہیں، وہ تو ہے ہی، مال ہی تمہارا ہے۔ یہ جو پورا پاکستان ہے اس وقت، یہ اس فرمان کی کہ جب کچھ لوگوں کے پاس بہت زیادہ اکٹھا ہو جائے تو سمجھ لو کہ بہت زیادہ لوگ بنیادی ضرورتوں سے محروم رہ گئے ہیں۔ پاکستان اس فرمان کی ایک بھیانک شکل ہے، اس کی بھیانک تصویر ہے، بلکہ سچ پوچھیں تو تصویر نہیں، کروڑوں تصویروں پر مشتمل ایک پوری آرٹ گیلری ہے۔ کروڑوں تصویروں سے میری مراد وہ کروڑوں لوگ ہیں جو پاورٹی لائن پہ، خط غربت پہ کیڑوں مکوڑوں کی طرح رینگ رہے ہیں۔ یہ ملک آرٹ گیلری ہے۔ یہ حضور کے اس فرمان کی یہ جو عمل درآمد نہ ہونے کی صورت میں یہ آرٹ گیلری بن چکا ہے، اتنی بھیانک اور ڈراؤنی تصویروں کی۔ تو اور خیال میرا یہ ہے ذاتی طور پہ کہ اس میں سے نکلے گا اس لیے کچھ نہیں کہ یہ انتہائی مہنگے ترین ان کے وکلاء نے یہ جو معاہدے تیار کیے ہیں، اس کی روشنی میں جب معاملات کو دیکھا اور پرکھا جائے گا تو یہ سب کچھ قانونی ہوگا، یہ سب کچھ اخلاقی طور پہ بھی درست ہوگا، یہ جائز ہوگا۔ تو جیسے مکھن سے بھرے ہوئے ہاتھوں سے مچھلی پھسلتی ہے، اس طرح ہی پھسل جائیں گے، کیونکہ ویسے بھی وائٹ کالر کرائم تک پہنچنے کے لیے کالر ہی نہیں، کالر والے کو بھی الٹا لٹکانا پڑتا ہے۔ یہ جو ابھی پرائم منسٹر نے فیصلہ بہت اچھا ہے، بہت خوبصورت ہے کہ یہ جو ذخیرہ اندوز ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے یہ اتنی سزائیں ہوں گی اور یوں ہوگا اور پکڑا جائے گا پکڑا۔ تو میں نے اس پہ ایک تبصرہ کیا تھا کہ یہ اس آرڈیننس میں ایک چیز کی کمی ہے، اور وہ کیا ہے؟ فائرنگ اسکواڈ کی کمی۔ وہ بھائی جس ملک میں بیش قیمت جائیدادیں یا بیش قیمت گاڑیاں بے نامی ملازموں کے ناموں پہ ہوتی ہیں، تو یہ پرائم منسٹر نے کہا کہ ہم مالکان تک جائیں گے۔ کیسے جائیں گے بھائی؟ اس کا اصل مالک تو پتہ نہیں کون نکلے گا۔
اس نے پوری زندگی اتنے پیسے کا سوچا بھی نہیں ہوگا، حالانکہ وہ بڑی معمولی رقم ہوگی، اسے کہہ دیا جائے گا کہ تم 2 سال 3 سال جیل کاٹ لو، تمہارے خاندان کو ہم تمہاری تنخواہ سے 10 گنا زیادہ دے دیا کریں گے۔ اس ملک میں یہ جو ہے نا، اب پنجابی میں کہتے ہیں تھک تھگڑی، تھکاں چ پکوڑے تلنے، یہ چھوٹے موٹی سرجری کا کیس نہیں ہے۔ اگر کرنا ہے تو پھر تو کچھ اور سوچنا ہی اور کرنا پڑے گا۔ اس جمہوریت میں یہ جیسے بات ہو رہی، میں کہ یہ سنسنی خیزی تو پیدا ہوگی، لیکن جو اتنے بڑے کلاسیکل فنکار ہیں جنہوں نے یہ آئی پی پیز اور یہ جو سارے وارداتی ہیں بہت بڑے، اور ایک بندے کا نام میں نام نہیں لیتا، ابھی کل کو پتہ نہیں کون کہہ رہا تھا، یا آج ہی شاید کسی پروگرام میں ہمارے کو بندہ کہہ رہا تھا کہ جی وہ فلاں آدمی جو ہے وہ تو نیا آیا ہے، وہ نیا نہیں ہے، وہ بہت پرانا وارداتی ہے، وہ شوگر والوں کو اس طرف لانے والا وہ ہے۔ اس کی فلسفی یہ ہے کہ پاور سیکٹر میں آؤ، یہ بجلی شجلی، یہ شوگر میں کیا رکھا ہے؟ اس کی فلسفی یہ ہے کہ پاور سیکٹر کا ایک رن شوگر کے ایک چھکے پہ بھاری ہے، یعنی اس کا 6 اس کا 1 رن۔ تو اس طرح کے لوگ ہیں جو پوری طرح بچ بچا کے، سوچ سمجھ کے، قابل ترین وکلاء، ان کے ایگریمنٹس وغیرہ وہ تیار کرتے ہیں، اور جنہوں نے یہ کیا وہ خود ان کے دور دراز پارٹنرز ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اس سے کچھ نکل آئے تو میں تو ذاتی طور پہ نظر نیاز بانٹوں گا، لیکن مجھے یقین ہے کہ اس سے نکلے گا کچھ نہیں، وقتی ایک خوشی، ایک سنسنی خیزی ضرور ہے۔ پاور سیکٹر میں یہ جو کمیشن اور یہ اور وہ تحقیقاتی کمیشن، کیا ہے تحقیقاتی کمیشن؟ پہلے جن کے بارے میں بہت کچھ ہوا، پاناما سے لے کے تو وہ جو فلیٹس ہیں ان کے ادھر اس کے سامنے وہ ہائیڈ پارک، ایون فیلڈ وغیرہ، وہ کیا کر لیا آپ نے؟ سرے محل کا کیا کر لیا آپ نے؟ کچھ نہیں ہونا یہاں۔ اس نظام کے اندر رہتے ہوئے یہ ناممکن ہوگا، چونکہ یہ نظام انہوں نے ہی وضع کیا ہے، اور انہوں نے اس میں نقب لگانے کے 1 کروڑ 1 طریقے ان کی جیب میں موجود ہوتے ہیں۔ تھینک یو۔